ہیں، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کسی کی کوئی جائز دعا عرصے سے پوری نہیں ہوئی اور کوئی اپنی زندگی کے حالات سے تھک چکی ہے، تو آج میں آپ کو ایک خوبصورت دعوت دے رہی ہوں۔ آئیے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور سورۃ المزمل کی تلاوت اور دعا کی اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 7 دن کا انشاءاللہ یہ وظیفہ ہے۔ آپ ساری میرے ساتھ شامل ہو کر اس وظیفے کو اپنے گھروں میں سنیے اور دعا میں شامل ہوئیے۔ اور جو بہنیں آفس گوئنگ ہیں یا کوئی ایسی ہیں جو نائٹ ڈیوٹی کرتی ہیں یا کچھ ایسا ہے تو وہ بعد میں بھی سن سکتی ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں بھی وضو بے وضو بھی اس وظیفے کو سن بھی سکتے ہیں اور ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہے یہ سورت۔ بہنوں، ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اصل مشکل کشا اللہ ہے، اصل حاجت روا اللہ ہے اور دعا قبول کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہم سورہ مزمل کو صرف اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، اس کی قربت اور اپنے دل کی اصلاح کے لیے پڑھیں گے، اور پھر اپنی جائز حاجات اپنے رب کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی دعا ہے، اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا دل اللہ کے قریب ہو تو اس قرآنی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ممکن ہے یہی تلاوت آپ کے دل کو وہ سکون دے جس کی آپ مدت سے تلاش کر رہی ہیں۔ ممکن ہے اللہ آپ کی دعا کے لیے کوئی ایسا راستہ کھول دے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ لیکن یاد رکھیں، ہم وظیفے پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم الفاظ پر نہیں ان الفاظ کے رب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اپنی نیت درست کریں، اللہ سے امید رکھیں، گناہوں سے توبہ کریں، اپنی جائز دعائیں مانگیں اور تھوڑا سا صدقہ بھی روز نکالیں تاکہ اس وظیفے میں جان آ جائے اور قرآن کے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سورہ مزمل کا یہ عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو ابھی سے اپنی نیت کر لیجئے تاکہ ہم جو پڑھنے لگیں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ آپ کے مسئلے سے بڑا ہے۔ آئیے قرآن کو شروع کرتے ہیں، سورہ مزمل کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رک رک کے پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ سکیں۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم۔ اے اللہ، اے اللہ، اے رحمان اللہ، اے رحیم کریم عظیم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصرنا نصرا عزيزا عاجلا غير عاجل۔ اللهم انصرنا نصرا عزيزا عاجلا غير عاجل۔ اللهم انصرنا نصرا عزيزا عاجلا غير آجل۔ اللهم انصرنا نصرا عزيزا عاجلا غير آجل۔ اے اللہ، اے رحمان رحیم کریم عظیم اللہ، اے رحمان رحیم کریم عظیم اللہ، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دعائیں سننے والا، تو دعائیں قبول کرنے والا، بڑی بڑی آسیں لے کے یہ ہماری مائیں بیٹھی ہیں۔ یا اللہ، ان کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، ان کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری ممتاز سغرا آنٹی، ان کے پوتے کو اے اللہ زبان پہ ایسی برکتوں والی باتیں جاری فرما کہ ان کے دلوں کو سکون مل جائے۔ اے اللہ، ہم تیرے در پر خالی ہاتھ آئے ہیں، ہمیں اپنے فضل سے خالی واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کا حال ہم سے زیادہ تو جانتا ہے۔ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما جو ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کے آنسو دیکھ لیں اور ہمارے دلوں کی فریاد سن لے۔ اے اللہ، ہماری وہ پریشانیاں بھی دور فرما جنہیں ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہمارے وہ دکھ ختم فرما جنہیں ہم مسکرا کر چھپا لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کا بوجھ ہلکا فرما۔ جن بہنوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں ان کے لیے نیک، صالح اور خیر والے رشتے مقدر فرما۔ جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے شوہر ان سے ناراض ہیں ان کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرما۔ جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں اے اللہ تو ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے قرب سے جوڑ دے۔ جن کے کاروبار میں تنگی ہے ان کے رزق میں حلال برکت عطا فرما۔ جن کے اوپر قرض ہے اے اللہ ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ پریشان ہیں قرضوں کی وجہ سے ان کے قرض کے اسباب پیدا فرما۔ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے لیے حلال اور باعزت روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے رزق کو لوگوں کا محتاج نہ بنانا، ہمیں حلال رزق دے، کشادگی دے، برکت دے اور اس رزق کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔
اے اللہ جن ماؤں کے بچے ان سے دور ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، جن کے بچے نافرمان ہیں انہیں ہدایت دے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن بہنوں کی اولاد ہی نہیں ہے ان کے لیے آخر خیر والے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی کوئی اولاد دنیا سے جا چکی ہے ان کے صبر کو قبول فرما اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ جو تنہائی میں روتی ہیں اے اللہ ان کی تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ جو راتوں کو جاگ کر اپنی پریشانیوں کا سوچتی ہیں ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرما جن کے لیے ہم برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، اگر ان میں سے ہمارے لیے خیر ہے، اور جن دعاؤں میں ہمارے لیے خیر نہیں ان کے بدلے ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل عطا فرما، ہماری بے قراری کو اور اپنے ذکر سے سکون عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ ہم سے جانے انجانے جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹنے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض اور تکبر نکال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت اور قرآن کی محبت پیدا فرما دے۔